بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله. كل المسلم على المسلم حرام عرضه وماله ودمه. التقوى هاهنا بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم. رواہ الترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ تو وہ اس سے خیانت کرتا ہے، نہ اس سے وہ جھوٹ بولتا ہے، نہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان پر عزت، خون اور مال کو ناحق برباد کرنا حرام ہے۔ کسی انسان کے لیے برا ہونے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک کو سینے کی طرف اٹھایا اور فرمایا: تقویٰ تو یہاں ہوتا ہے۔ حضرات، یہ حدیث ہمیں بہت سی چیزیں بتاتی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ایک مسلمان سے دوسرے مسلمان کا تعلق کیا ہوتا ہے، یعنی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ جس طریقے سے نسبی بھائی ہوتا ہے، اسی طریقے سے یہ دینی بھائی ہے۔ دین کی بنیاد پر اسے بھائی قرار دیا گیا ہے۔ ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے اور صحابہ کرام کے واقعات میں یہ بات ہر ایک نے پڑھی ہوگی کہ بسا اوقات ایک بھائی غیر مسلم ہے اور دوسرا مسلمان ہے، تو مسلم بھائی غیر مسلم کو کے سامنے آیا اور جنگ میں اس کے مخالف تھا اپنے ایمان کی وجہ سے۔ باپ اور بیٹے میں تفریق ہو گئی ایمان کی وجہ سے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بنیاد پر ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا، گرچہ ان کے خاندان الگ تھے، ان کے قبیلے الگ تھے، بہتوں کے ملک اور رہائش کی جگہیں الگ تھیں، اور ان کے رنگ روپ بھی الگ تھے، عادتیں الگ تھیں، کاروبار الگ تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایمانی بھائی قرار دیا۔ اور اس ایمانی بھائی ہونے کا کیا نتیجہ ہوتا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے ساتھ خیانت نہ کرے۔ جو اس کا بھائی ہے اس کے ساتھ وہ خیانت نہ کرے۔ خیانت امانت کی ضد ہے، یعنی اس کے ساتھ امانت کا برتاؤ کرے۔ جب بھی اس کو امین بنایا جائے، چاہے وہ پیسے میں ہو، چاہے وہ بات میں ہو، کسی چیز کا بھی اس کو امین بنایا جائے، اس کے پاس امانت رکھی جائے، تو اس میں وہ خیانت نہ کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نہ اس سے جھوٹ بولے اور نہ اس کو جھٹلائے بلا کسی وجہ کے، اس کو جھوٹا قرار دے۔ دونوں باتیں ہیں کہ اس سے غلط بیانی نہ کرے، اور اگر وہ کوئی بات کر رہا ہو حق کی، انصاف کی اور صحیح بات کہہ رہا ہو، تو اس کو خواہ مخواہ جھٹلایا نہ جائے اور اس کو بے حیثیت قرار نہ دیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی مدد سے ہاتھ نہ کھینچ لیا جائے، اس کو بے یار و مددگار نہ چھوڑ دیا جائے دشمنوں کے حوالے یا کافر طاقتوں کے حوالے یا ایسے لوگوں کے حوالے جو اس کا استحصال کرتے ہوں۔ جس طریقے سے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہے کہ اس کا وہ خیر خواہ ہو، اسی طریقے سے وہ اپنے مسلم بھائی کے لیے بھی وہ پسند کرے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کی عزت، آبرو اور خون حرام ہے، یعنی اس کی عزت کو وہ پامال نہ کرے، اس کے مال کو ناحق اس سے چھینے نہ اور ختم نہ کرے، اور اس کی جان بھی نہ ختم کرے۔ یہ تین چیزیں اس پر ایسی ہیں کہ ان کا قابل احترام ہے خاص طور سے، اور ان کو پامال کرنا ایک مسلمان کے لیے حرام ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات ارشاد فرمائی، التقوی ہا ہنا، اللہ کا ادب، اللہ کا لحاظ تمہارے لباس میں، تمہاری ظاہری باتوں میں نہیں ہے، بلکہ اس کا اصل مقام تو دل ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی بھی انسان کے برے ہونے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ یعنی اگر کسی کے اندر اسلام آ گیا، اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، اس کی تصدیق کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، تو پھر کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ اس کو کسی اور بنیاد پر حقیر سمجھے، کسی خاندان کی بنیاد پر حقیر سمجھے، علاقے کی بنیاد پر حقیر سمجھے، یا کسی اس کے لباس کی بنیاد پر حقیر سمجھے، رنگ روپ کی بنیاد پر اس کو حقیر سمجھے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اسلامی تعلیم کے خلاف کرتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر وہ عمل نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں مسلمان کو مسلمان کا بھائی قرار دیا ہے، لہٰذا اس کے ساتھ نماز پڑھنا، اس کا احترام کرنا، اس کا لحاظ کرنا، اس کی مدد کرنا، اس کو صحیح راستہ بتانا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا، اور اس کے اپنے بھائی کے جیسا قرار دینا، یہ ضروری ہے اور ایمانی تقاضا ہے۔ اگر کوئی ایسا نہیں کرتا ہے تو گویا وہ برا انسان ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو نہیں مانتا ہے، بلکہ وہ اپنے نفس کی بات کو مانتا ہے، اپنے خاندان کی بات کو مانتا ہے، اپنے علاقے کی بات کو مانتا ہے، اور ایسے شخص کو متکبر بھی کہا گیا ہے، کیونکہ کبر کی یہ تعریف ہی کی گئی ہے کہ بطر الحق کی غمت الناس، کہ وہ حق کا انکار کرتا ہو اور لوگوں کے ساتھ حقارت کے ساتھ پیش آتا ہو۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں۔ ایک حدیث ہے جس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کا طواف کر رہے تھے، اور اس کے بعد آپ نے کعبے کی طرف دیکھا تو کہا کہ کعبہ تو کتنا ہی باعظمت ہے اور کتنا ہی مبارک ہے، لیکن ایک مومن اور ایمان والا تجھ سے بھی زیادہ بڑی شان والا اور تجھ سے بھی زیادہ عظمت والا ہے۔ گویا کہ مومن کی عظمت اور اس کی عزت اور اس کی حرمت ایک مسلمان کی اس سے زیادہ ہے، کعبے سے زیادہ ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ مسلمان کا احترام کریں، بہرحال ایمان کی وجہ سے اور اللہ کے واسطے سے، کیونکہ اللہ پر اس نے ایمان رکھا ہے، اور اسی مقصد کے اللہ نے کائنات کو بنایا، رسولوں کو بھیجا، اس مقصد پر وہ ایمان میں اپنی کسی بھی کیفیت کے ساتھ ہو۔ درجات کے فرق ہو سکتے ہیں، مومن کے ساتھ ساتھ علماء کا لحاظ رکھا جائے، جو حق کو اور حق پرست علماء ہیں ان کا، اور اس کے علاوہ جو بھی اولیاء کرام ہیں ان کا احترام کیا جائے، صحابہ کرام ہیں ان کا احترام کیا جائے، جو جس طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر زیادہ قریب ہو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کے حقوق بتائے ہوں ان کے ساتھ وہ اچھا برتاؤ کرے، ازواج مطہرات کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ، اور تمام لوگوں کے ساتھ۔ درجات ہیں، یہ تو بلند درجات ہیں، لیکن ایک مسلمان کی عزت کو بھی پامال کرنے کا کسی کو حق حاصل نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو ایک دوسرے کا احترام کرنے، ایک دوسرے کا لحاظ کرنے، ایمانی جذبے کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو بھی عمل کی توفیق سے نوازے۔